بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد کے بلال ٹاؤن میں امریکی کمانڈوز کے آپریشن کے نتیجے میں اسامہ بن لادن کی پراسرار موت اور بعد ازاں ان کی لاش کو دریا کے سپرد کرنے کے حوالے سے اتنا کچھ لکھا اور بولا جا چکا ہے، مگر اس کے باوجود اس موضوع کی تشنگی اب بھی برقرار ہے۔ اس حوالے سے کئی سوالات کے جوابات اتنے سال گزرنے کے باوجود نہیں مل سکے ہیں۔ میں ان صحافیوں میں شامل تھا جو اس واقعہ کے فوراً بعد بلال ٹاؤن پہنچے تھے اور اس واقعہ کی قریباً ہر پہلو سے رپورٹنگ کی تھی اور 13-14 روز قیام کر کے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہاں ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا۔ امریکی افواج یا امریکی کمانڈوز ہیلی کاپٹرز کے ذریعے یہاں کیسے پہنچی اور آپریشن کے بعد وہ واپس کیسے چلے گئے۔ آج کے اس ویلاگ میں کوشش کریں گے کہ اپنے اس ذاتی تجربے کی بنیاد پر وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں جو میں نے وہاں دیکھی اور جو بعد ازاں لکھی۔ ایبٹ آباد کے بلال ٹاؤن میں اس روز ملکی اور غیر ملکی میڈیا کا جمع غفیر تھا۔ اسامہ بن لادن کے قلعہ نما گھر کے علاوہ یہاں رپورٹنگ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مگر یہ گھر جو ایک بڑا کمپاؤنڈ نظر آ رہا تھا، سیکورٹی فورسز نے اپنے حصار میں لے رکھا تھا اور کسی کو بھی قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہماری کیمرہ ٹیم اپنے تکنیکی اوزار سے مکمل طور پر لیس تھی، اس لیے وہ گھروں کی چھتوں سے تصاویر اور ویڈیوز بنا رہے تھے، مگر مجھے ہر صورت گھر کے قریب پہنچنا تھا۔ اپنے ایک ساتھی رپورٹر کے ساتھ ایک گاڑی والے سے لفٹ لی جس کا گھر بن لادن کے گھر کے عین پیچھے تھا۔ ہم نے اس کے پڑوسی کی گھر کی چھت پر چڑھ کر اس کمپاؤنڈ کا تفصیلی جائزہ لیا جہاں ایک امریکی ہیلی کاپٹر کا جلا ہوا حصہ اب بھی پڑا نظر آ رہا تھا۔ دیواروں کی اونچائی اندازاً 18 فٹ تک تھی، جبکہ اس کے اوپر بھی 2 سے 2.5 فٹ تک کی خاردار تار لگی ہوئی تھی۔ آہنی گیٹ پر ہمیں کیمرے نصب نظر آئے اور حیرت انگیز طور پر اس پوری گلی میں اس گھر کے سامنے اور آس پاس کوئی دوسرا گھر تعمیر نہیں ہوا تھا۔ بظاہر نظر یہی آ رہا تھا کہ امریکی ہیلی کاپٹروں میں سے ایک نے اس گھر کے صحن میں اترنے کی کوشش کی اور خاردار تار سے لگ کر وہ کریش ہو گیا۔ اس دوران ہم نے اپنے اجنبی میزبان کے گھر کی چھت سے اتر کر اس کے صحن میں بیٹھ کر اس کا انٹرویو لیا اور آس پاس گلیوں میں ہمسایوں سے بھی بات چیت کی۔ اکثر لوگ پولیس اور سیکورٹی فورسز کی موجودگی میں بات کرنے سے کترا رہے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ڈر ختم ہوا۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس عمارت میں 2 پشتو بولنے والے بھائی رہائش پذیر تھے، مگر ان کے اہل خانہ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار باپردہ خواتین کو وہ اپنی سفید رنگ کی سوزوکی کیری ڈبے میں باہر لے جاتے تھے۔ وہاں کھیلنے والے بچوں نے بتایا کہ کئی دفعہ ان کی گیند اسامہ کے کمپاؤنڈ کے اندر گئی، مگر انہیں گھسنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہاں تک کہ گیند بھی واپس نہیں کی گئی اور پیسے دے کر کہا جاتا کہ نئی گیند خرید لو۔ کمپاؤنڈ کے عین سامنے ایک چھوٹا سا گھر تھا جو زین بابا کا تھا۔ زین بابا کی 80 سالہ اہلیہ کو اس گھر کے اندر جانے کی اجازت تھی اور زین بابا خود بھی اس صحن میں جا کر سبزیوں اور پودوں کی گوڈی کرتا، مگر زنان خانے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کئی افراد نے ہمیں بتایا کہ رات کو کبھی کبھار بڑی گاڑیوں کے انجنوں کی آواز آتی اور بعد ازاں یہ گاڑیاں واپس چلی جاتی۔ ان میں کون آتا تھا، کون جاتا تھا اور یہ کس کی گاڑیاں تھی، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ غالب خیال یہی ہے کہ اسامہ بن لادن تیسری منزل پر اس کمپاؤنڈ کے ایک ایسے کمرے میں مقیم تھے جس کے سامنے برآمدہ تھا اور اس کے بعد لوہے کے چادر کی شیٹ لگائی گئی تھی۔
گویا اسے ڈرون کے ذریعے ٹریس کرنے کا بھی امکان نہیں تھا۔ بحیثیت ایک پختون اور ایک قبائلی ہونے کے ناطے میرے لیے یہ بات عجیب تھی کہ اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ میں کسی سرنگ کے آثار نہیں تھے، کوئی گنبد نما ٹاور ٹائپ جگہ بھی نہیں تھی۔ حالانکہ قبائلی علاقوں میں جن کی دشمنی ہوتی ہے وہ تہخانے اور سرنگ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ گھر کی چھت پر ایسے گنبد نما ٹاور بناتے ہیں کہ جن میں فائرنگ کے علاوہ کے لیے باقاعدہ سوراخ بھی بنائے گئے ہوتے ہیں۔ اگر اسامہ یہاں موجود تھا تو کم از کم سرنگ کی تعمیر تو ضروری تھی، تاکہ اگر فائرنگ اور مزاحمت کے بعد کوئی اور راستہ نہ ہو تو کم از کم وہ کسی اور ٹھکانے کی طرف منتقل ہو سکے۔ مگر یہاں کوئی مزاحمت کیوں نہیں ہوئی، اس سوال کا جواب مجھے آج تک نہیں مل سکا۔ اس رات جب امریکی اسپیشل فورسز کا آپریشن شروع ہوا تو مقامی لوگوں کے مطابق انہوں نے فائرنگ اور ایک دھماکے کی آوازیں سنی۔ بعد ازاں کچھ چھوٹے دھماکے بھی ہوئے جو غالباً دستی بموں کے تھے۔ ایک مقامی ٹی وی چینل پر ایک ہیلی کاپٹر کریش ہونے کی خبر بھی چلتی رہی، مگر یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ امریکی ہیلی کاپٹر ہو سکتا ہے جو راتوں رات افغانستان سے اڑ کر ایبٹ آباد جیسے حساس شہر پہنچ چکا ہے اور وہاں ایک آپریشن میں مصروف ہے۔